بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پروگرام وائس آف گلگت بلتستان اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش ممتاز بیگ۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں الیکشن جو ہے وہ 15 نومبر کو 15 کو پولنگ ڈے ہے اور ٹائم بہت کم رہ گیا ہے ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس کے پاس بھی اور عوام کے پاس بھی۔ کس کو چننا ہے، کس کو بنانا ہے لیڈر اور کس میں ہے لیڈر کی کوالٹی، ان کو ہم نے پہچاننا ہے اور آپ لوگوں تک پہنچانا ہے یہ ساری باتیں۔ آج ناظرین ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں جن کے الیکشن کمپین پروگرام ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ان کا منشور، ان کے ایمز، ان کی اسٹریٹجیز، کیا یہ عوام کے سامنے کون سی نئی سہولیات یا کون سے نئے ایمز کے ساتھ آئے ہیں، عوام کو کیسے فیسلیٹیٹ کریں گے، عوام کے جو محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیسے کریں گے، اپنے ووٹ کا مطالبہ عوام سے کیسے کریں گے، آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت سی انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جانتے ہوئے ووٹ کا استعمال کیجیے گا۔ ووٹ کی اہمیت کیا ہے یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ گلگت میں اور یہاں سے آزاد امیدوار کافی زیادہ ہیں اور ڈیفرنٹ پارٹیز کے کینڈیڈیٹس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس ڈسٹرکٹ میں۔ آج ہمارے ساتھ جو اسپیشل گیسٹ موجود ہیں ان کا میں انٹروڈکشن کروا دیتی ہوں۔ چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان، اس کے علاوہ آزاد امیدوار ہیں GBLA2 ڈسٹرکٹ گلگت سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فدا حسین صاحب، آئیں ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے منشور، ان کے ایمز، ان کے اسٹریٹجیز، عوام کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، عوام کو ووٹ کی اہمیت سے کیسے آگاہ کریں گے، کیسے عوام سے اپنے ووٹ کا مطالبہ کریں گے، ان سے آج ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم فدا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم آپ کے سوچ کو، آپ کے اسٹریٹجیز کو عوام کے سامنے لے کر آئیں گے، کیسے آپ عوام کے ساتھ جو ہے اپنے تعلق کو، اپنے ریلیشن کو بڑھاتے ہیں، آج کے پروگرام میں عوام کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بالکل مہوش، آپ نے اس سے پہلے بھی عوام کے جو خواہشات تھی، وہ عوام کے جو نظریات تھی، آپ نے پورے اس میں اپنے چینل کے ذریعے عوام تک پہنچانے میں اور عوامی نمائندوں کے جو خواہشات، ان کے جو منشور ہے پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، خصوصاً گلگت بلتستان کے لیے۔ تو ابھی بھی ہم آپ کے مشکور ہیں جنہوں نے آپ نے اب ٹائم نکال کر ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں۔ تو میں اپنا منشور کے بارے میں آپ بتا دوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی چھپا ڈکا، کوئی اندر کا باہر کا کوئی ایسی چھپی ڈکی وہ چیز نہیں ہے۔ پورا عوام کے روز روشن کی طرح پورے عوام کو پتہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلے امن و امان گلگت بلتستان میں، اس کے بعد صحت، تعلیم اور روزگار، یہ اہم جو علاقے کے لوگوں کی ضروریات ہیں۔ کسی علاقے میں بھی جب تک کوئی امن قائم نہیں ہوتا ہے وہ علاقہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھو ایک مثال یہ کہ چائنا بارڈر اتنا بہت بڑا ہمارا دوست ممالک ہے چائنا، وہاں پہ اس کی معاشیت، اس کے جو تجارتی لحاظ سے دوسرے ممالک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم ہمسائے میں چائنا کے ہمسائے ہوتے ہوئے اگر اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری بدقسمتی ہوگی۔ تو اس سے 2012 سے جو ہم نے پہلے شروع میں ایکشن کمیٹی کا جو منشور ہے امن کے لحاظ سے، ہم نے اس میں امن کے لحاظ سے بہت کام کیا ہے۔ یہاں پہ شیعہ سنی اسماعیلیہ فسادات ہوئے، ہم نے اس پہ کنٹرول کیا اور لوگوں میں جا کے اس کو امن کو امن کو بحال کیا۔ اس کے بعد پھر جو اس کے دوران کی 2012 میں سبسڈی کا ایک ایشو تھا، جو ابھی وہ گندم سبسڈی، اس میں جو ابھی 40 kg کا توڑا ملتا تھا وہ 640 پہ تھا، تو وہ ان کو 1800 تک 2000 تک لے جانا کا ایک پروگرام تھا۔ بس اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں وہ دیا، ہمت دی، حوصلہ دیا، غریب لوگ روڈ پہ آئے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے گلگت بلتستان میں امن بھی قائم ہوا اور سبسڈی بھی، وہ جو کٹوتی تھی یا جو بڑھائی ان پہ بڑھ رہے تھے، اس کو بھی ہم نے بڑھنا نہیں دیا عوام کے تعاون سے۔ ایکشن کمیٹی کسی مخصوص پارٹی، مخصوص گروہ، مذہبی وہ سیاسی گروہ نہیں ہے، یہ پورے گلگت بلتستان کا ایک گرینڈ جرگہ ہے۔ میں بتا دوں آج میں اسی دوران بھی میں اگر سکردو کال کروں، سکردو سے بھی ہمارے لیے آواز اٹھے گی، اسی دوران میں دیامر سے بھی کال کروں، دیامر سے آواز اٹھے گی، اسی دوران عوامی جو ہے یہ پارٹی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابھی پھر چونکہ آپ کے منشور میں آپ نے کہا کہ یہ بنیادی سہولیات جو عوام کو فراہم کرنا ہے، یہ بیسک جو نیڈز ہیں یہ آپ کے منشور میں شامل ہیں اور آپ اسی کو لے کر آگے جائیں گے۔ اسی ہر غریب اور پسے ہوئے طبقے کی یہ ضروریات ہیں، ہم اس کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم کسی کا کل گنڈا پور کی طرح نہیں کہیں گے تم ووٹ دے دو، ہم پیسے دے دیں گے، تم ووٹ زیادہ دے دو۔ ہم کہتے ہیں تو نوٹ اپنے جیب میں رکھو، ہمیں امن دے دو، روزگار دے دو، تعلیم دے دو، صحت دے دو۔
تو ابھی جو آپ کی اپنی بھی الیکشن کمپین ابھی آپ چلا رہے ہیں اور باقی پارٹیز بھی ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس آزاد امیدوار چلا رہے ہیں، وہ الیکشن کمپینس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے ابھی گلگت بلتستان میں کمپیننگ ہو رہی ہے؟ الیکشن کمپین تو پہلے تو چیف الیکشن کمشنر کو بھی ہم نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہاں کے جو حالات کی وجہ سے جو لوگ آ کے یہاں پہ 5 سال بعد اپنا چہرہ دکھا کے غائب ہو جاتے ہیں، جھوٹے سچ تو میرے خیال میں 1% ہوگا، جھوٹے 99% ہوا وعدے کر کے وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں اس کا بات کو اثر پہنچتے پہنچتے غریب کو وہ 5 سال گزر جاتا ہے، اس بات کا کوئی اس کو 1 روپے کا فائدہ بھی نہیں پہنچتا ہے۔ ہم نے کہا تھا ان پارٹیوں کا جو سرکل جب ابھی بلاول آیا ہے اس کا جیب میں وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، جس کو چاہے وہ وزیر اعلیٰ اٹھا کر بنا سکتا ہے، جس کو چاہے وہ نکال سکتا ہے۔ اگر وزیر اعلیٰ جو بلاول کے جیب میں ہے تو یہ فضول اتنا پاکستان کے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اٹھا کے وہ وزیر اعلیٰ بنائیں وہ چلے جائیں، یہ بھی توہین ہے الیکشن کے اوپر۔ الیکشن کمشنر کو یہ دبا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بناتا ہوں، وزیر اعلیٰ میرے یہاں کے مقامی بنائیں گے، یہاں کے ووٹر بنائیں گے، جس کو چاہیں جس کو ووٹ دے دے گا وہ وزیر اعلیٰ بنے گا، نہ کہ عوام فیصلہ کرے گی، نہ کہ فیصلہ۔ ہم کہتے ہیں عوام فیصلہ کرے گی، وزیر اعلیٰ کے لیے بلاول فیصلہ نہیں کرے گا۔ دوسری بات، یہ جو گنڈابور صاحب آئے ہیں وہ روڈ میں تقریر کرتا ہے کہ میں پیسے دے دوں، جتنا ووٹ زیادہ دو گے اتنا میں پیسے زیادہ دے دوں گا۔ یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے، ایک ذمہ دار پوسٹ پہ ہونے کے بعد، ذمہ داری پہ ہونے کے بعد یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کل جو تقریر شور میں کیا ہے، یہاں حلقہ 2 میں میرے حلقے میں کیا ہے، اگر انتظامیہ اور عدلیہ کو ہم نے کل بھی کہا ہے، ابھی ہم اس پروگرام کے بعد جاتے ہیں، کوئی دھرنے پہ جا رہے ہیں، ابھی مجھے کال آیا ہے مولانا سلطان رئیس اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ابھی بلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے تم نوٹوں پہ اگر ووٹ خریدنے کے لیے آئے ہیں تو آپ گنتی بیٹھو، کسی ہوٹل میں بیٹھو اور ووٹ بھی لے لو، پیسے دیتے جاؤ۔ یہ بھی کسی گلگت بلتستان عوام پوری کی توہین ہے، ہم اس کو بہت کنڈم کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ گلگت کے غیور عوام، گلگت کے دلیر عوام، گلگت کے باضمیر عوام کبھی ووٹوں پر نہیں بکیں گے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ انشاءاللہ اس وقت حلقہ 2 میں سب سے پوزیشن میری مضبوط ہے، کوئی مجھے بٹھانے کے لیے میں کہتا ہوں آپ اپنا چوائس بتاؤ، تم کس طرح بیٹھو گے، یہ میری پوزیشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی ناظرین، وقت ہو یہاں پر ایک بریک کا، بریک کی جانب بڑھتے ہیں، ول بی رائٹ بیک۔ تعلیمی محرومیوں سے لے کر تعلیم کے اعلیٰ معیار تک، گھر کی روایات سے لے کر سیاحت کے بلند مقامات تک، لا قانونیت کے اندھیروں سے لے کر قانون کی حکمرانی کے یقین تک، ہسپتالوں کی ایمرجنسی سے لے کر کھیل کے آباد میدانوں تک، عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک، دہشت گردی کی آگ سے لے کر امن کی شمع سے روشن پاکستان تک، اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف گلگت بلتستان اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فدا حسین صاحب جو کہ آزاد امیدوار ہیں GBLA 2 سے، اس کے علاوہ چیئرمین عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان بھی ہے، جن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، ان کے الیکشن کمپین کی کیا صورتحال ہے، کیسے پروسیس چلا رہے ہیں، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے فدا صاحب، آپ نے کہا کہ گنڈاپور صاحب جس طرح سے آئے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، ووٹ کی توہین کر رہے ہیں، ووٹ کی اہمیت سے لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر بھی تو مخالفین کہتے ہیں کہ فدا حسین صاحب کے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، اسی کو سنبھالے تو بہتر ہے، یہاں پر الیکشن آزاد آ کر دونوں پلیٹ فارمز کو مرج کر کے عوام کو جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں اور ووٹ کی اہمیت سے تو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم نے تو عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں نا، ہم پیسوں پہ وہ نہیں کیا، وزیر اعلیٰ بن کے انہوں نے کروڑوں کے آفریں، گاڑیوں کی ادھر دوڑ، ہیلیکاپٹروں کے، وہ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں عوام کے پہلے بھی خدمت کی ہے، ہم نے عوام کے خدمت کے اس کہتے ہیں بعد میں بھی کریں گے۔ دیکھو یہ لوگ، میں کہتا ہوں جو ابھی یہ بڑے بڑے اعلانات کریں گے، یہ ہوائی اعلانات ہیں وہ چلے جائیں گے،
پھر بھی اگر ان کی جو بھی ایشو ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کے، بعد میں بھی سلطان رئیس اور فدا پھر بھی اتحاد چوک میں یہی ہوں گے عوام کے ایشو لے کر۔ نہ زرداری کا بیٹا نظر آئے گا، نہ آپ کو گنڈا پور جیسے بڑے بالوں والا نظر آئے گا، نہ مریم نواز نظر آئے گی، کوئی نظر آئیں گے تو فدا اور سلطان رئیس ہی اس میں چوک میں نظر آئیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہ آپ پیسے دو تو میں ووٹ دے دوں گا۔ جہاں جہاں ہم گئے ہیں، دیکھو ہم نے فرقہ واریت ختم کی، آج میرے پیچھے تمام اہل سنت کے لوگ موجود ہیں، آج میرے پیچھے تمام اہل اسماعیلیہ برادری کے لوگ موجود ہیں، بلکہ پٹھان برادری، یہ سارے میرے پیچھے۔ کیوں؟ ہم نے امن کے لیے، سلامتی کے لیے اور ان کے حقوق کی بات کی۔ جہاں جہاں غریبوں کے اوپر بات آئی، کہیں ان کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، کسی نہ مذہبی پارٹی کو دیکھا ہے نہ سیاسی پارٹی کو دیکھا ہے۔ ابھی کھمبو پہ تو میرے خیال میں ایک ایک ہلکے 27 چڑھے ہیں، کوئی مجھ اوپر کے چڑھے ہیں، کوئی مجھ نیچے کر کے چڑھے ہیں۔ جب وقت آیا خدمت کا، یہ کسی بازار چور چوروں میں کوئی نظر نہیں آئے۔ اس وقت سلطان رئیس اور الیکشن کمیٹی نظر آئی۔ ہم نے پریشرائز، دیکھو نا پریشرائز یہ نہیں کرتے ہیں، اور جہاں گئے ہیں، یہ میں حلفاً کہتا ہوں، جہاں گئے ہیں لوگوں نے کہا کہ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدمت کریں گے کہ کرائے ہیں، اور عوامی ایکشن کمیٹی کا کریڈٹ یہ ہے یہ خدمت کر کے آئے ہیں۔ فرق ڈفرینس یہ ہے اس اور عوام اس چیز کو جانتی ہے آئی تھنک اچھے انداز میں۔ تو ابھی آپ اپنے ووٹ کا مطالبہ کیسے کریں گے عوام سے، جو منشور ابھی آپ لے کے چل رہے ہیں؟ کیا آپ بھی وعدے اعلانات کریں گے، یا پھر عوام جانتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میری پوزیشن اس وقت یہ ہے، کمپٹیشن میں کوئی آپ سمجھتے ہیں اس وقت آپ کے اپنے حلقے سے؟ میں تو کہتا ہوں اگر عوامی کمپٹیشن میں دیکھا جائے گا تو میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ پیسوں کی کمپٹیشن میں جائیں، کرپشن کمپٹیشن میں جائیں تو وہ سب نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے جو ابھی آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کہتے ہیں ہم وہ پیسے دو تو ووٹ لے لو، یہ کرپشن کی کمپٹیشن ہے۔ ہمارے ساتھ خدمت کی کمپٹیشن کرو تو کوئی نظر نہیں آئے گا، سوائے فدا حسین اور سلطان رئیس کے کوئی نظر آئے گا۔ کمپٹیشن میں، خدمت کی کمپٹیشن میں ہم نظر آئیں گے، کرپشن کی کمپٹیشن میں وہ نظر آئیں گے آپ کو۔ ابھی جہاں جاتے ہیں، میں کہتا ہوں نا، جہاں جاتے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ کہتے ہیں پرسوں ایک بوڑھے اور بوڑھی نے کہا کہ ہم وہ ان کو دیتے ہیں جو ووٹ ہمارے لیے گندم کی وہ کم کرائے، اسپتالوں کے لیے پرچیاں کم کرائے ہیں، اور دوسرے جو لوگ چراہوں پہ کھڑے ہیں نا، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ ابھی رسپانس آ رہا ہے ہمارا کیا دیکھو نا، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکشن کمیٹی میں کوئی وہ سرکاری عہدہ تو نہیں ہے نا، میں ڈنڈے لے کے کہ تمہارا یہ کام کروں گا، تمہارا یہ آرڈر کروں گا، تمہیں کینسل کروں گا، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہم خدمت کے جذبہ لے کے پہلے بھی آئے تھے، خدمت کے جذبات مانگے۔ ایک بات اور بھی ہے، ہار جیت اوپر کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، محنت ہماری ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت حلقہ 2 میں سب سے زیادہ پوزیشن میری ہے۔ آج الیکشن کرائیں، آج شام تک، پھر بھی فدا حسین جیتے گا، میں کنفرم کہتا ہوں، پھر بھی فدا حسین جیتے گا۔ ایک بات اور بھی آپ سن لیں، اگر ہم ہار بھی گئے، یہ اوپر کی دین ہے نا، ہار جیت اوپر سے، کہ ہم تکبری اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے، ہار جیت اوپر کے فیصلے ہیں۔ اگر ہم ہارنے کی بھی صورت میں مولانا اور سلطان رئیس اور فدا ہر ایک کے کام کے لیے ایک پاؤں پہ بھی کھڑا ہوگا، پھر بھی حاضر ہوں گے، پھر بھی حاضر، چاہے جیتیں چاہے ہاریں، عوام کے ہم اس غریبوں کے ہم نوکر ہیں، نوکر۔ ٹھیک ہوگی۔ لاسٹ میں پھر کیا پیغام دیتے ہیں آپ اپنے عوام کو جو اس وقت سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ دینا ہے اور مخالفین بھی ہوں گے، پیغام کیا دیتے ہیں سب کو؟ میں کہتا ہوں ان جوکروں کو، ان نوسربازوں کو جو 5 سال بعد اپنے چہرہ دکھاتے ہیں، اپنا معاملات کر کے پھر چلے جاتے ہیں، پھر غریبوں کو فٹ پاتھ پہ رولتے ہیں، تو میں نے کہا ان کے نوسربازی میں، ان کے جھوٹے وعدوں پہ نہیں آئیں گے۔ ہم 24 گھنٹہ ہارے جیتے، دروازے گھر کے بھی کھلے ہیں، ہمارے دفتر کے بھی کھلے ہیں، ہمارا اتحاد چوک بھی کھلا ہے، جس کا کوئی بھی ہے ہم حاضر ہیں۔ ان نوسربازوں کے کبھی اس میں دھوکہ بازی میں نہیں آئیں گے۔ میں گلگت، بے شک یہ میرے گلگت کے عوام ابھی ہوشیار ہو گئے ہیں، انشاءاللہ ہم نے بھی مطلب پیسے خرید نہیں کرتے ہیں، ایک گاڑی ایک غریب لوگ کے چلتے ہیں، ہمارے پیچھے دنیا چلتی ہے، ان کے پیسوں کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، خدمت کے پیچھے چلتے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جوائن کیا۔ گلگت بلتستان کے عوام کو آپ نے اپنی سوچ، اپنے اس سے اپنے اظہار خیالات کا جو ہے وہ اوورآل ایک لکیر کھینچ دی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آزاد امیدوار GBLA 2 سے اور فدا حسین صاحب، جن کے سوچ، جن کے منشور اور عوام کے لیے کیا کیا ہے، کیا کرنے کا ایم رکھتے ہیں، سب کے حوالے سے آپ لوگوں کو ہم نے انفارمیشن دی ہے۔ اب آپ نے اپنے ووٹ کا استعمال خود کرنا ہے، ووٹ کی اہمیت کو جانتے ہوئے۔ آپ کا ووٹ بدلے گا آپ کا مستقبل، آپ کے مستقبل کا سوال آپ خود کر سکتے ہیں۔ آپ ووٹ کی اہمیت کو جانتے ہوئے اچھے سے ووٹ کا استعمال کریں گے تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا مستقبل روشن ہوگا، اور اگر پھر سے کسی کی دھوکہ دڑی میں اچھے لیڈر کو
منتخب نہیں کیا ہے تو پھر جو مسائل اب تک حل نہیں ہو پائے آگے کے مستقبل میں بھی وہ مسائل حل نہیں ہو سکیں گے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.